امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باب فضل الحج المبرور، حج مبرور کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نر الحج افضل الاعمال، ہم دیکھتی ہیں جہاد جو ہے یہ سب سے افضل ہے، ہمیں یہ پتہ ہے یا ہم یہ دیکھتی ہیں یا ہم یہ سمجھتی ہیں جہاد جو ہے وہ سب سے افضل اعمال ہے، افلا نجاہد، کیا ہم نہ جہاد کریں؟ قال لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن افضل الجہاد حج مبرور، لیکن افضل جہاد عورتوں کے لیے سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ حج مبرور، حج مبرور جو ہے وہ کیا جائے۔ حج مبرور کا مطلب معنی یہی ہے کہ یہ مبرور بر سے ہے، نیکی والا، یعنی جس حج کو انسان نے خالصتاً، اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے حج ہی انسان خالصتاً کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی مزید تاکید کے لیے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی سب کچھ حاصل کرنے کے لیے کیا جائے اور اس میں کسی گناہ کا ارتکاب نہ کیا جائے، تو اس حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ گویا کہ تمام اعمال میں سے افضل عمل حج مبرور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے اسی باب میں، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے صرف اللہ کے لیے حج کیا، فلم یرفث، اس میں کوئی گناہ کا کام نہ کیا، ولم یفسق ولم یرفث، اس میں کوئی ایسی فحش گناہ کا کام نہ کیا، ولم یفسق، اور نہ ہی کوئی عام اس میں گناہ کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، یا رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ اپنے گناہ سے اس طرح نکل گیا، اس دن کی طرح ہو گیا کہ جیسے اس نے آج ہی اس کی ماں نے اسے جو ہے وہ جنم دیا ہے۔ جو انسان حج کرے، اس سے امام بخاری رحمہ اللہ ان احادیث کو یہاں پہ لا کے یہ بات بھی ضمناً بتانا چاہتے ہیں کہ جو انسان حج کی طرف جانا چاہتا ہے اور حج پہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے ایسے کر دے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے، تو اسے چاہیے کہ اگر اس کے ذمے کوئی ایسے گناہ ہیں، کوئی مالی گناہ ہیں، کسی کا مال چھینا ہوا ہے، کسی کا حق چھینا ہوا ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہوا ہے، تو اس سے معافی مانگ کے جائے، اس سے معافی مانگ لے، مجھے معاف کر دے، تاکہ حج مبرور کے بعد واقعتاً وہ اس طرح گناہوں سے ہو جائے کہ جیسے آج ہی اس کے ماں نے اسے جنم دیا ہے۔